سبق نمبر 22 اس میں کنایا۔ اس میں کنایا وہ اس میں غیر متمکن ہے جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور یہ 4 ہیں۔ کم اور قضا مبہم عدد پر بولے جاتے ہیں، جیسے کم درہمن عندک، کتنے درہم ہیں تیرے پاس، قضا درہمن اتنی عندی، اتنے درہم ہیں میرے پاس۔ کیتا اور زیتا یہ مبہم بات پر بولے جاتے ہیں، جیسے قال زیدن زیتا، کیتا زیتا، یہ ہونا چاہیے کیتا و زیتا، اس میں زیتا زیتا لکھا ہوا ہے، کیتا و زیتا۔ زید نے ایسا ویسا کہا۔ دیکھیں یہ اس میں غیر متمکن کی قسموں کا بیان چل رہا ہے۔ 6 کا بیان ہو چکا ہے، یہ 7ویں قسم ہے اس میں کنایا۔ تو کچھ اسما ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جملے میں اشارتاً کوئی بات کی جاتی ہے، مبہم بات کی جاتی ہے، اشارے کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ تو ایسے الفاظ کہ جن سے مبہم بات کی جائے اور اشاروں میں بات کی جائے تو وہ الفاظ اس میں کنایا کہلاتے ہیں، اور وہ الفاظ بھی مبنی ہیں، حروف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ الفاظ بھی مبنی ہیں۔ تو اس میں کنایا جو ہے یہ اس میں غیر متمکن ہے۔ اس میں غیر متمکن مطلب یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ مبنی الاصل میں جو حروف ہیں ان حروف کے یہ مشابہ ہے۔ جیسے حروف چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اسی طرح اسے اسماء کنایا یہ ہے تو اس میں، لیکن حروف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے۔ تو کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو مبہم عدد کو بتلاتے ہیں، مبہم عدد کو یعنی غیر متعین عدد کے کو بتاتے ہیں۔ عدد کو تو بتلائیں گے لیکن کتنے عدد ہیں اس میں جو ہے وضاحت نہیں کی جائے گی۔ یا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مبہم بات پر دلالت کریں گے، بات تو کہی جائے گی لیکن مبہم رہے گی، متعین بات نہیں ہو پائے گی۔ تو اس طرح کے 4 الفاظ ہیں جو اس میں کنایا ہے۔ ایسے 4 الفاظ ہیں جو اس میں کنایا ہے۔ کم اور قضا یہ مبہم عدد کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے گنتی ہے تو گنتیاں جو متعین ہیں وہ تو 1 سے لاکھ کروڑوں تک جو ساری گنتیاں ہیں وہ ساری متعین ہیں، لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں جو گنتیوں پر تو دلالت کرتے ہیں، عدد پر تو دلالت کرتے ہیں، لیکن ان میں تعین نہیں ہوتی کہ کتنے عدد ہیں۔ جیسے کوئی کہے کم درہمن عندک، کتنے درہم ہیں تیرے پاس، تو گنتی تو معلوم کہہ رہا ہے کہ کتنی گنتیوں کے اعتبار سے تمہارے پاس درہم ہے۔ تو یہاں کم بولا گیا کہ کتنے درہم ہیں تمہارے پاس۔ تو یہ جو کم ہے یہ گنتی پر تو دلالت کر رہا ہے، لیکن کتنے ہیں مبہم ہے، متعین نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ کم جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، یہ کم درہمن عندک ممیز تمیز بنے گا یہ شاید۔ تو بہرحال مبتدا کی ترکیب اس کی بنے گی مبتدا خبر کی، لیکن اس کے باوجود یہ مرفوع نہیں ہو رہا ہے، یعنی کم کے اوپر جو ہے یہ مبتدا بنے گا، کم درہمن، کم ممیز، درہمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مبتدا عندک کا خبر۔ تو یہ جو کم درہمن ہے مبتدا ہونے کے باوجود اس کے اوپر پیش نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے اوپر جزم آیا ہے۔ تو جزم اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور ہر جگہ یہ کم ہی رہے گا، اگرچہ یہ مفعول بنے یا فاعل بنے، مبتدا بنے یا خبر بنے، تو ہر صورت میں کم ہی رہے گا، اس کے اوپر پیش یا زبر نہیں آئے گا، نہ تو یہ کما ہوگا، نہ کمی ہوگا، نہ کم ہوگا، بلکہ کم ہی رہے گا۔ تو کم درہمن عندک، کتنے درہم ہیں تیرے پاس، جواب میں کہا جائے قضا درہمن عندی، کتنے درہم ہیں میرے پاس۔ تو یہ جو قضا ہے یہ بھی اس میں کنایا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ایک مبہم عدد کو بتلایا جا رہا ہے کہ اتنے درہم ہیں، کتنے ہیں اس کی وضاحت نہیں کی جا رہی، بس مبہم طور پر کہہ دیا کہ میرے پاس اتنے ہیں۔ تو یہ جو قضا درہمن ہے یہ بھی مبنی ہے، مبتدا ہے، مبتدا ہونے کے باوجود اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، یہ اس میں غیر متمکن ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ کیتا اور زیتا
یہ مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے قال زیدن کیتا وزیتا، زید نے ایسا ویسا کہا۔ تو کبھی ہوتا ہے کہ کسی کی بات بتلانی ہو کہ زید ایسا ویسا کہہ رہا تھا اور زید ایسا ویسے کہہ رہا تھا، یا زید نے ایسا ویسا کہا۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بات تو بتلائی جاتی ہے لیکن مبہم بتائی جاتی ہے، اس کو واضح نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جو الفاظ مبہم چیز پر دلالت کر رہے ہوں، مبہم بات پر دلالت کر رہے ہوں، وہ الفاظ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو کیتا و زیتا ہے اس کے معنی آتے ہیں ایسا ویسا۔ تو کیتا زیتا جو ہے یہ مبہم بات پر دلالت کر رہا ہے، اس سے کوئی خاص معنی اور خاص بات پتہ نہیں چل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے کیتا و زیتا یہ مفعول بن رہے ہیں، مفعول بننے کے باوجود ان کے اوپر دو پیش نہیں آ رہے ہیں بلکہ ایک ہی زبر ہے، اور یہ ہر حالت میں ایسا ہی رہے گا، ہر حالت میں ایسا ہی رہے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اس میں غیر متمکن یعنی مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ قال زیدن کیتا وزیتا، زید نے ایسا ویسا کہا۔ یہ ترکیب بتا رہے ہیں، آسان سے واقعہ کا ترکیب خود ہی واضح کر رہے ہیں۔ فائدہ، کیتا اور زیتا ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتے ہیں، کیتا و زیتا ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتے ہیں۔ تو اگر فعل کے بعد یہ آ رہے ہوں تو یہ مفعول بھی فعل کے بنتے ہیں۔ لہذا قال زیدن زیتا و کیت، یہ کیتا و زیتا ہونا چاہیے، یہاں بھی انہوں نے زیتا و زیتا کہا۔ تو قال زیدن، اچھا زیتا و زیتا ہے، قال فعل اور قال زیدن زیتا و زیتا کی ترکیب یہ ہوگی کہ قال فعل زیدن فاعل زیتا و زیتا معطوف علیہ، معطوف سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، جب دو لفظ آتے ہوں ان میں درمیان میں واو آ جائے تو یہ واو دونوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، اور جوڑنے کو کہا جاتا ہے عطف کرنا۔ تو جہاں دو لفظ ہوں ایک جیسے اور ان کے درمیان واو آ جائے تو یہ واو عاطفہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے اور دوسرا معطوف ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو پہلے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، دوسرے کو پہلے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو اس میں ان کو جو ہے ترکیب میں پہلے والے کو معطوف علیہ بناتے ہیں اور واو کو عاطفہ اور بعد والے کو معطوف بنا دیتے ہیں، اور پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے جو کچھ بھی بننا ہو بن جاتا ہے، یعنی چاہے مفعول بنے، چاہے فاعل بنے یا مبتدا بنے، جو بھی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ زیتا و زیتا معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول بھی، ترکیب یہ ہوگی قال فعل زیدن فاعل زیتا معطوف علیہ واو عاطفہ زیتا معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول ہوا قال کا، قال فعل زید اور اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طرح سے اس کی ترکیب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اسماء کنایات ہے، اشاروں میں کے لیے استعمال ہونے والے اسماء تھے کہ جن کے جو مبنی ہیں اور حروف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ان کو مبنی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اب تک 7 قسمیں ہوئی، اس میں غیر متمکن تھی۔ آگے 8ویں قسم ہے مرکب بنائی۔ اس کی تعریف مرکب غیر مفید کے بیان میں آ چکی ہے۔ تو مرکب بنائی کی پیچھے وضاحت آ چکی ہے کہ مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور ان کے درمیان کوئی حرف جوڑنے والا بھی ہو، دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور ان کے درمیان کوئی حرف ہو جو ان کو جوڑنے والا ہو، تو یہ مرکب بنائی ہوتا ہے۔ جیسے وہاں آیا تھا احد عشرہ، تو اصل میں یہ احد و عشر تھا، تو یہ جو واو تھا یہ ایک کو دوسرے سے جوڑ رہا تھا، لیکن اس واو کو حذف کر کے دونوں کو ایک کر لیا گیا، احد عشرہ کہہ دیا گیا۔ اسی طرح سے 13 19 14 15 16 17 18 19 تو یہ جو ہیں 11 سے 19 تک یہ سارے جو عدد ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں، یہ بات وہاں پر بھی آئی تھی۔ تو یہ مرکب بنائی جو ہے یہ اپنے اندر واو عاطفہ کو لیے ہوتا ہے جو کہ واو حرف ہے، تو اس حرف کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں۔ تو مرکب بنائی مبنی ہے اور
اس کا جو اعراب ہے احد عشرہ، اسی طرح ثلاث عشرہ، تسع عشرہ، اسی طرح سے اعراب رہتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے رأیت احد عشرہ، احد عشرہ، تو یہاں پر تو اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، میں نے 11 ستارے دیکھے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس 11 آدمی آئے تو میں کہوں گا جاءنی احد عشرہ رجلاً، جاءنی احد عشرہ رجلاً. تو یہاں جو ہے احد عشرہ فاعل بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر زبر ہی آ رہا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے اور اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے. تو مرکب بنائی کی تعریف جو ہے مرکب غیر مفید کے بیان میں آ چکی ہے، اور ایک نظر وہاں پر بھی دیکھ لیا جائے تو اور زیادہ محفوظ ہو جائے گا. تمرین: مندرجہ ذیل جملے، مندرجہ ذیل ان جملے کی ترکیب کریں جن میں کیتا و زیتا کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں کنایہ کے متعلق تعین کریں کہ مبہم بات پر بولا جا رہا ہے یا مبہم عدد پر. تو پہلی تو ایک ترکیب کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اسماء کنایہ آئے ہیں ان میں یہ بتلانا ہے کہ یہ مبہم عدد کو بتلا رہا ہے یا مبہم بات کو بتلا رہا ہے. جیسے پہلا ہے انتا قلتا زیتا و زیتا، تو نے ایسا ویسا کہا، تو نے ایسا ویسا کہا. قلتا مانے تو نے کہا، زیتا و زیتا ایسا ویسا. ترکیب ہوگی انتا مبتدا، انتا مبتدا. دیکھو یہاں پر انتا اس میں ہے، ضمیر ہے، ضمیر اسم کی علامت ہوتی ہے، تو جو کہ شروع میں اسم آیا ہے تو اب یہ ترکیب آگے مبتدا خبر کی ہوگی. تو انتا مبتدا، قلتا فعل، اس میں ضمیر تا و اس کا فاعل، زیتا معطوف علیہ، واو حرف عطف، زیتا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول ہوا قلتا کا. قلتا فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انتا کی خبر، مبتدا خبر سنے کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صنع العامل کیتا و کیتا، ملازم نے ایسا ویسا کر دیا. صنع کے معنی آتے ہیں بنانا، کر دینا، کچھ کام کرنا. کہتے ہیں مصنوعات یعنی بنی ہوئی چیزیں، یہ ثانی عالم یعنی عالم کو بنانے والا. تو بہرحال صنع کے معنی آتے ہیں بنانا یا کچھ کرنا. تو صنع فعل، عامل فاعل، کیتا معطوف علیہ، واو حرف عطف، کیتا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول ہوا صنع کا. صنع فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب یہ کم یومن سمتا، کتنے روزے آپ نے رکھے، تم نے کتنے دن روزے رکھے. کم یومن سمتا، تم نے کتنے دن روزے رکھے. تو یہاں پہلے تو یہ بتلانا ہے کہ کم جو ہے وہ گنتی کو بتلا رہا ہے کہ کتنی گنتیوں کے حساب سے کتنے دن کے روزے تم نے رکھے ہیں. تو یہاں پر یہ جو کم ہے یہ کم مبہم عدد کو بتلا رہا ہے، مبہم عدد کو بتلا رہا ہے. ترکیب ہوگی کم ممیز. دیکھیں ترکیب یاد رکھیں، کم ممیز یومن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول مقدم سمتا کا، سمتا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کذا ثوبن فی المتجری، کذا ثوبن فی المتجری، مارکیٹ میں اتنے کپڑے ہیں. کذا ثوبن فی المتجری، مارکیٹ میں اتنے کپڑے ہیں. تو یہاں پر مبہم بات کو بتلا، مارکیٹ میں اتنے کپڑے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بھی مبہم عدد کو ہی بتلا رہا ہے. مبہم بات اس کے اندر نہیں ہے بلکہ مبہم عدد ہے. جیسے کہ کم یہ مبہم عدد کے لیے آتا ہے تو کذا بھی مبہم عدد کے لیے ہی آتا ہے. تو اور اوپر جو زیتا و زیتا تھا، کیتا و کیتا، یہ مبہم بات کے لیے تھے. تو کذا صوبن فی المتجری کی ترکیب ہوگی کذا ممیز صوبن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، فی حرف جار المتجری مجرور، جار مجرور سے مل کر موجود ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اصلی عبارت ہے کذا ثوبن موجود فی المتجری، اتنے کپڑے موجود ہیں مارکیٹ میں. متجر تجارت کی جگہ یعنی مارکیٹ. تو یہاں فی المتجر کو متعلق کریں گے موجود کے. کذا ثوبن مبتدا، موجود اسم مفعول، اور فی حرف جار المتجر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا
موجودن کے، موجودن اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔